بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی بربریت اسی طرح جاری ہے اور فلسطینیوں کا جو قتل ہے، جو ان کی شہادتیں ہیں، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور امریکی ڈاکٹرز جو تھے، ان کا وفد گیا ہوا تھا اسرائیل میں، اور انہوں نے جو وہاں پہ دیکھا ہے، ایک تو آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ ان ڈاکٹرز نے کیا بتایا۔ بڑی چونکا دینے والی جو انفارمیشن ہے وہ بتائی ہے، اور ظلم اور بربریت کی جو پیک ہوتی ہے یہ وہ ہے۔ اور آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی بربریت کے خلاف اور جو فساد اس نے پیدا کیا اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ضرور پوسٹ کریں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے جو امریکی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے پھر خط لکھا ہے اپنے صدر کو اور کیملا ہارس کو بھی، جو صدر کی کینڈیڈیٹ ہیں، اس کو بھی، امریکی پریزیڈنٹ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو خط کا جو متن تھا وہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے۔ تو میرا پھر جو جسے کہیں گے کہ جو دل ہے نا، وہ بہت پریشان ہو گیا یہ دیکھ کے۔ خط کی جو تحریر ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ وہ میں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا، دوسرا یہ آپ کو بتانا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ پنڈی میں فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی، انہوں نے خطاب بھی کیا، اور ان کے کوئی آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں وہاں پہ پنڈی سے۔ اور اسلام آباد میں تو کل ان کے آپس میں مذاکرات ہو گئے تھے، اور کل اسلام آباد تو وہ نہیں آئے، اور آج بھی اسلام آباد میں سکون ہی رہا۔ دوسرا آپ کو بتانا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہروپیے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اور تیسرا آپ کو بتانا ہے کہ تحریک انصاف کا مصدق ملک کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے، اس پہ انہوں نے رد عمل دیا ہے، اور پھر نون لیگ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ الزام دوسروں کے سر تھونپنے کی بجائے مان لو تم نے ہی سب کچھ کیا، عمران خان۔ یہ والی بات بتانی ہے آپ کو، لیکن یہ تفصیل سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پر ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو امریکی ڈاکٹروں کا وفد گیا تھا غزہ میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے غزہ میں جو دیکھا اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ امریکی ڈاکٹرز بھی اس پہ بول پڑے ہیں جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے۔ من میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لیٹر میرے سامنے ہے، لیٹر کا متن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غزہ کے ہسپتالوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے امریکی ڈاکٹروں اور نرسوں کا وائٹ ہاؤس کو خط جو انہوں نے لکھا ہے۔ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا، یہ بیسیکلی امریکی میڈیا کے مطابق یہ 45 امریکی ڈاکٹرز اور نرسوں کے گروپ نے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہارس کو جناب خط لکھا ہے، اور امریکی طبی امداد نے غزہ میں فوری جنگ بندی جو طبی تھے، یہ لوگ گروپ جو تھا، جسے کہتے ہیں کہ امریکی طبی گروپ، انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسلحہ پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا۔ اور امریکی ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کی ہے فلسطینیوں کی، تو ان کا کہنا ہے کہ امریکی اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ میں جو دیکھا اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ دستخط کنندگان کے خط کے مطابق غزہ میں بچوں کو جان بوجھ کر زخمی کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہم میں سے ہر ایک نے روز ایسے بچے کا علاج کیا جنہیں سر اور سینے میں گولی ماری گئی۔ چاہتے ہیں آپ وہ ڈراؤنے خواب دیکھیں جو ہمیں واپس آنے کے بعد پریشان کر رہے ہیں۔ خواہش ہے کہ آپ ہمارے ہتھیاروں سے معذور اور زخمی بچوں کے خواب دیکھیں۔ خواب میں زخمی بچوں کی بے قرار مائیں ہم سے ان کی جان بچانے کی منتیں کرتی تھیں۔ امریکی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیخیں سن سکیں جو ہمارا ضمیر ہمیں بولنے نہیں دیتا۔ ہم اسرائیل کے غزہ پر حملے کے انسانی نقصانات پر تبصرے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہیں۔ یہ 45 ڈاکٹرز اور نرسوں کا امریکی جو لوگ تھے، یہ نرسیں اور ڈاکٹرز،
انہوں نے وائٹ ہاؤس کو خط لکھا اور خط کا جو متن ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے علاوہ یہ جو امریکی طبی گروپ نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور تمام فلسطینی مسلح گروپوں کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے، مستقل فوری جنگ بندی تک اسرائیل کی فوجی، سفارتی، اقتصادی مدد روکی جائے. امریکی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ہماری حکومت ایسا کرنے کی پابند ہے. آپ نے دیکھا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، پاکستانی یہاں بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے باہر نکل کے دکھاؤ، تجھے یہ کرو. یہ پاکستانیوں کا کام آپ چیک کریں. اور ہمارا قبلہ اول اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمیں وہی لابی جو ہے نا، میں جسے کہتا ہوں لابی، یہودی لابی اور مغرب کی لابی، انہوں نے ہمیں پاکستان میں صحیح مصروف کیا ہوا ہے. اگر یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اپنی جماعت کے حوالے سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والے جو دوسروں کے بارے میں اور زہر اگلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پلیز اسرائیل کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں، تاکہ ہم بھی کہیں کہ جو عمران خان کے یہ جو جہادی گروپ تھا سوشل میڈیا والا، اس نے اپنی توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف کیا ہے. ذرا کریں نا، پھر میں بھی آپ کا قائل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور شرط یہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پی ٹی آئی کے لوگ اور جو باہر بیٹھ کے بگوڑے ہیں، جو امریکی ڈالر اور یہودی اور جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ موساد اور سی آئی اے کے لیے اور راہ سے پیسے کھاتے ہیں، اگر وہ نہیں کھاتے تو ان کو چاہیے کہ آپ نے وی لاگز صرف اپ ڈیٹ دے دیا کریں ڈیلی، 10 دنوں یا 15 دن کے لیے آپ اپنے وی لاگز میں. بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. جب آپ کہیں گے تو ہم بالکل ہماتن گوش ہو کے آپ کی بات بھی سنیں گے اور اپنا منہ بھی بند کر لیں گے، آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کریں گے. یہ میرا آپ سے مطالبہ بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے. پاکستان میں جو گند ہو رہا ہے یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ایک وزیر صاحب ہیں اور ان کا کہنا پہلے یہ ہے کہ تحریک انصاف والے بہروپی ہیں، پاگل ہیں یا کیا ہیں. یہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، اور کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. چیلوں نے کہا لبیک، پھر کپتان نے کہا نیوٹرل تو جانور ہے. چیلوں نے کہا لبیک، کپتان نے کہا چیف تو باپ ہوتا ہے. چیلوں نے کہا لبیک. انہوں نے جس نے کہا میں پھر بعد میں بتاتا ہوں یہ کن کی پریس کانفرنس تھی اور کون صاحب یہ خیر. انہوں نے کہا کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے. چیلوں نے کہا لبیک. کپتان نے کہا قبر تک پیچھا کریں گے. پھر 9 مئی ہو گیا. یہ دیوانے ہیں یا پاگل ہیں یا بہروپی ہیں کہ پاکستان ہے تو سب ہیں. انہوں نے واضح کر دیا کہ ملک تباہ کر دیں گے اور وہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دہشت گردی کو ختم کریں، آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ بھی تو بتائیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کیا ہونے دیں گے. ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا کریں گے. ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیہ جام کریں گے. بات کرو برباد مت کرو، سلجھاؤ الجھاؤ مت. ہمیں ہٹانا ہے ہٹا دیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر، کیونکہ حکومت نہیں بنائی. سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، الجھانا آپ کا مقصد تھا. وزیر اعظم کے ذہن میں 3 چیزیں ہیں: ملک سے غربت ختم ہو، ملک میں بے روزگار فراہم ہو. اس طرح کی باتیں آگے کی ہیں. تعریف انہوں نے کی اپنی. مہنگائی کی شرح میں آہستہ آہستہ کمی ہوئے گی انہوں نے کہا، اور 86% غریبوں کو ریلیف دیا انہوں نے کہا. پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کر ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا. یہ جناب آپ کو بتانا ہے کہ وفاقی وزیر مصدق ملک انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں. یہ آپ نے سن رہی ہیں. بیرسٹر گور صاحب نے رد عمل دیا ہے. مصدق ملک نے پھر مذاکرات کی جو بات کی ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انہوں نے کہا کہ مصدق ملک کی مذاکرات کی پیشکش کو رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا مذاکرات سے متعلق کوئی ایسا انداز گفتگو کیا ہے. مسلم لیگ نون اپنے انداز اور رویے پر نظر ثانی کرے. ایک طرف ورکر اور رہنماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے اور دوسری جانب مذاکرات کی پیش ہو رہی ہے. بات کرو برباد مت کرو جیسے الفاظ ادا کر کے کیا مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. یہ والی باتیں کی ہیں جناب بیرسٹر گور صاحب نے، چیئرمین تحریک انصاف. اچھا ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ تھی کہ ایک اور صاحب ہیں سینئر ہیں، انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت کی طرف سے. انہوں نے کہا الزام دوسروں کے سر تھوپنے کی بجائے بانی پی ٹی آئی مردانگی کا مظاہرہ کریں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مردانگی کا مظاہرہ کرے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حضور
عرضیاں گزارنے والے عمران خان بہادر بنے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعصاب جواب دے گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی پورا سچ بھی اگل دیں۔ بانی پی ٹی آئی کہہ ڈالیں کہ ہاں پی ٹی آئی کو فوج سے میں نے لڑایا۔ بانی پی ٹی آئی کہہ دیں کہ جنرل عاصم منیر کی تقریر روکنے کے لیے پنڈی پر یہ لگا انہوں نے کی۔ کہہ ڈالیں کہ کبھی خود کبھی بیگم پر قاتلانہ حملوں کے الزامات انہوں نے لگائے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ ڈالیں کہ 9 مئی کو عاصم منیر کا تختہ الٹنے کے لیے فوج میں بغاوت کی سازش انہوں نے کی۔ کہہ ڈالیں کہ 200 سے زیادہ فوجی تنصیبات پر شہداء کی یادگاروں پر حملے انہوں نے کرائے۔ کہہ ڈالیں بانی پی ٹی آئی کے فضائیہ کے طیارے انہوں نے جلائے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ ڈالیں کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ کہہ ڈالیں کہ سوشل میڈیا سے عاصم منیر اور فوج کو گالیاں انہوں نے دلوائیں اور دلوار رہے ہیں۔ عمران خان کہہ ڈالیں کہ بیرون ملک اپنی فوج اور چیف کے خلاف بسوں پر اشتہاری مہم انہوں نے چلوائی۔ کہہ ڈالیں کہ عاصم منیر کو اس عہد کا یحییٰ خان بابر کرانے والی ویڈیو انہوں نے ہی بنوائی۔ بانی پی ٹی آئی کہہ ڈالیں کہ جیل میں بیٹھ کر فوج اور چیف کے خلاف مضمون یہی لکھ رہے ہیں۔ ہاں مان لو تم نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ عمران خان آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یہ جناب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب نے یہ جو اسکرپٹ دیا تھا اس حوالے سے شرم دلانے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی کو، اور انہوں نے یہ گردان ان کے نام کی ہے، اور اس میں کتنا سچ ہے آپ لوگ خود سوچیں اور کڑیاں ملائیں کہ یہ انہوں نے کیے ہیں یہ نہیں کیے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اور سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے یہ ہم نے بڑے عرصے سے اس کو میں بھی برداشت کرتا ہوں، ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم بھی کوئی اگر عمران خان صاحب کو کرٹیسائز تنقید کریں ان کے قول و فعل پہ، ان کی جو پالیسیاں رہی ہیں اس پہ، تو یہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں یوتھیا کہنا چاہتا ہوں اور نہ میں پٹواری کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر کوئی کالنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور کوئی ہمیں میسج کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بکواس اور بدتمیز لوگ ہیں، ان کے اندر اخلاقیات ختم ہو چکی ہے، پیسے دے کے ان سے گالیاں نکلوائی جاتی ہیں، پرانا طریقہ ہے، اور یہ اب پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی قرار دیا گیا، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، درخواست ہے کہ یہ جو گالیاں پلیز صرف ہفتے کے لیے اسرائیل کو دیں، اور پتہ بھی چلے گا کہ پاکستانی جو ہیں اور عمران خان کے یہ جو جیالیں یہ اسرائیل پہ انہوں نے چڑھائی کی ہے، یہ ہمیں پتہ چلے سوشل میڈیا پہ چڑھائی کریں اور اسرائیل پہ ان کی طرف رخ کریں۔ اپنے ملک میں لڑائی کرا رہے ہیں، یہ اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل چاہ رہا ہے، امریکہ چاہ رہا ہے، مغرب چاہ رہا ہے، جو آپ پاکستان میں کر رہے ہیں یہ اسرائیل۔ ابھی آپ آہستہ آہستہ دماغ ٹھکانے ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور ابھی مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، آپ بڑے محبت سے بات کر رہے ہیں، اور کوئی پھر دوبارہ سے خط لکھ رہے ہیں بانی چیئرمین صاحب عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو کہ آپ پلیز مہربانی فرمائیں، اور کبھی علیمہ باجی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ عاصم منیر صاحب سے درخواست کی ہے۔ اب یہ درخواستوں پہ چل رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں، بدماشیاں نہیں چلتی، کب تک چلیں گی؟ کوئی بھی نہیں بدماشی سہتا، پاکستان ہے، پاکستانی بڑے غیرت مند ہیں، اور سارے کلے تو سارے نہیں جے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب پاپولر ہیں، مشہور ہیں، ان کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، لیکن بدتمیزی سے نہیں سر، محبت پیار چاہیے پاکستان میں۔ اداروں کو بدنام مت کریں، اداروں کے خلاف فرضہ سرائی اور اداروں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا نکلتا ہے کہ انڈیا خوش ہوتا دشمن۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، پرا ایک اندہ ہے، لیکن گالیاں کیا ہیں؟ اور یہ اگر آپ ہائی رینک کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دیں، کیا آپ کو ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اندر کر دیا تھا، یاد کریں وہ ٹائم۔ مقافت عمل کے چکر میں ابھی آپ کو رگڑے کے اندر ہیں اور رگڑے میں، اور امید ہے کہ آپ کا دماغ لوگوں کا جلدی ٹھکانے آنا شروع ہو جائے گا، سوائے جو بگوڑے ہیں ان کے، کہ پاکستان میں ان کے حوالے سے بھائی عن قریب سختیاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو سختیاں کیا رنگ لاتی ہیں، یا صرف نام کی سختیاں یا ان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا،
اور کیونکہ میں آج اس لیے کہ فلسطین کے حوالے سے جو امریکی طبی گروپ گیا تھا وہاں پہ ڈاکٹر اور نرسوں کا، ان کے حوالے سے جو خط ہے وہ پڑھ کے اس کا متن مجھے بہت ٹینشن ہے، اور پاکستان کی تو مجھے ہر وقت بھائی جان ٹینشن رہتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو فساد پیدا کرنے کی کوشش ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ بھائی جو آپ کی جب حکومت تھی پی ٹی آئی والوں، تو اس ٹائم آپ بھی بڑا کچھ کرتے تھے، اب ان کی حکومت ہے تو اب آپ نے جو کارنامے کیے ہیں تو ان کا آپ اگر رگڑے سے نکل آئیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کے بعد فری ہو کے باہر آ جائیں گے۔ تو آپ ملک میں طوفان بدتمیزی اور ملک کا نام اور اداروں کا نام بدنام مت کریں، آپ سے درخواست ہے۔ امید ہے کہ آپ محب وطن بھی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات ضرور اپیل کرے گی۔ فوری طور پہ اجازت دو، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔